الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ سب سے بڑے ہیں. اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہیں. ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. چٹانوں میں ہو آسمانوں میں ہو زمین میں سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. اس کا علم ساری کائنات کو وسیع ہے اور ساری کائنات اس کے علم کے ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتی. وہ ساری کائنات کے علم کو جانتے ہیں اور ساری کائنات مل کر اس کے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے. اس کا علم لامحدود ہے. اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ہمارے سامنے ہیں. اس کا بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہی اللہ تعالیٰ دانے سے سرسبز و شاداب کومپل نکالتا ہے، پھر اس سے درخت بناتا ہے، پھر اس میں پھل پھول میوے غلے بناتا ہے اور اس میں مختلف ذائقے مختلف رنگ مختلف فائدے اس میں بھر دیتا ہے. سب ایک مٹی سے بنتے ہیں اور ایک ہی پانی سب کو لگایا جاتا ہے. ساری کائنات کے خالق صرف ایک اللہ ہے. میرے عزیز بھائیوں،
کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے مختلف عبادات، مختلف مکانات، مختلف اوقات، زمانے عطا فرمائے ہیں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو قیمتی بنا دے۔ اور سب سے خسارے والا وقت وہ ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائیں، اللہ کے حکم کے بغیر گزر جائیں۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات اور خاص زمانے ایسے بنائے ہیں جن میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو سکتا ہے، اور جن میں کام کرنے پر اجرت بہت زیادہ ملتی ہے۔ وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ دنیا میں جہاں انسان دیکھتا ہے کہ یہاں پر تھوڑی محنت سے زیادہ کام ملتا ہے، فائدہ زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے، کمائی زیادہ ہے، بزنس مزید ترقی کرے گا، تو انسان دنیا میں ایسے کاموں کے لیے اضافی وقت نکالتا ہے، اضافی ٹائم ٹیبل، اضافی رقم پیسے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ کما سکے۔ دنیا میں بڑے بڑے نمائشیں لگتی ہیں، نمائشیں، لوگ اس کے لیے ہزاروں سینکڑوں میل سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں اسٹال بک کرتے ہیں اور سفر اختیار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں تاکہ ان کی چیز کی زیادہ شہرت ہو، زیادہ بکیں، کیونکہ وہ خاص اس مقصد کے لیے منڈی اسٹال لگائے جاتے ہیں، نمائشیں لگتی ہیں۔ ایسے ہی مختلف جگہوں پہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں، لوگ وہاں جا کر اسٹال لگاتے ہیں، مختلف بازار لگتے ہیں، بدھ بازار، ہفتہ بازار، اتوار بازار، لوگ وہاں جا کر محنت مشقت سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر جاتے ہیں اور وہاں محنت مشقت سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے سے ہمیں ایک دن میں زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ سامان بکے گا، نفع زیادہ ہوگا۔ ایسے ہی رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا آخری عشرے میں پوری دنیا میں تقریباً جو ہندوستان پاکستان میں لوگ کام زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عید کی تیاری ہے تو کام زیادہ کریں گے، نفع زیادہ آئے گا۔ عام طور پر جب دکانیں دن کو کھلتی ہیں عصر تک، مغرب تک، تو رمضان کے آخری عشرے میں رات کے 12 بجے تک کھل رہی دکان، یہاں تک کہ بعض ایام میں 2 بجے 3 بجے تک دکانیں کھلی، بازار کھلا۔ اسی طرح دنیا بھر میں مختلف قوموں کی مختلف تہواریں آتی ہیں، تہوار کے موقع پر بھی اس طرح بازار کھلے رہتے ہیں زیادہ دیر تک۔ یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جہاں نفع زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے پہلے سے اپنا نظم بناتا ہے، ٹائمنگ ترتیب مرتب کرتا ہے کہ مجھے کس طرح ہی کام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نفع کیسے حاصل کرنا ہے۔ بالکل میرے عزیز بھائیوں، یہ تو چند مثالیں ہیں جو ظاہری اعتبار سے مثالیں ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ آخرت کے کمانے کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے، خاص تربیت کا، طہارت کا مہینہ رمضان مبارک۔
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو اس میں جکڑ لیتے ہیں۔ ہر طرف رحمت کا سما ہوتا ہے، برکتیں برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور عام دنوں میں جو عمل کا ثواب ملتا ہے رمضان میں اس سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام دنوں میں نفل نماز، نفل عمل، کوئی بھی نفلی کام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ زندگی بھر انسان نفل اعمال کرتا رہے، فرض کے برابر ثواب نہیں ہے۔ زندگی بھر انسان نیک اعمال نفلی کرے، فرض کے برابر ثواب نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے بارے میں عزیز بھائیوں آتا ہے کہ رمضان میں کوئی نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتنی رحمتیں اللہ کی، میں عزیز بھائیوں تصور نہیں کر سکتے کس قدر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ فرمایا رمضان میں کوئی بھی نفلی کام کیا ہے؟ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نفلی عبادات ہیں، صدقہ خیرات ہیں۔ فرمایا کہ رمضان میں نفلی کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا عام دنوں میں فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رمضان مبارک میں فرض ہیں تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ رمضان میں جو فرض پورا کرے گا تو فرمایا ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز فرض ادا کی 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض روزہ رکھا 70 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض زکوٰۃ ادا کی 70 زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی فرض ادا کیا تو 70 گنا بڑھ جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جوش میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، فرض سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ 70 گنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے 70 گنا تو فرض کے لیے فرمایا ہے۔ فرض عبادت جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن نفل کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جو نفل پڑھے گا اس کو 70 گنا بڑھ جائے گا۔ نہیں، حدیث میں جو بات فرمائی گئی وہی یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا نفل فرض کے برابر ہوگا، نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہوگا اور فرض 70 گنا بڑھ جائے گا۔ نفل کتنا گنا بڑھے گا ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ نفل کو اگر ہم 70 گنا بڑھائیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی عمل 70 مرتبہ کیا ہے تو فرض کے برابر، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے نفل پر کتنا گنا ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں، بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے مقدار سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیے کہ ایک نفل پر فرض کے برابر ثواب ملے گا بس، اور فرض پر 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس طرح جوش مار رہی ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اکابر سلف صالحین صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو بہت بڑی غنیمت سمجھتے، بہت بڑی سعادت سمجھتے، بہت بڑی غنیمت اور سعادت سمجھتے تھے، اس لیے اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھتے تھے۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے، اس کے لیے محفلیں سجائی جاتی تھی استقبال رمضان کے نام سے، تاکہ رمضان جب آ جائے تو ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول حدیث میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں وعظ فرماتے، تفصیل سے وعظ فرماتے ہیں، قد اضلکم، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم الشان برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تاکہ اس کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے ہوئے چلے گئے، ہم نے پرواہ نہیں کی، ضائع کر دیا، قیمتی نہیں بنایا۔ آج میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ یہ چند دن باقی ہیں، انشاءاللہ رمضان کی عظمتیں آنے والی ہیں،
اللہ ہماری زندگی میں اضافہ فرما دے اور یہ چند دن مزید عطا فرمائیں اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج سے ہم نیت کر لیں، رمضان کی تیاری کر لیں اور رمضان کے لیے مکمل تیار رہیں۔ رمضان کی تیاری بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ رمضان کی ساری ضروریات آج سے پوری کر لیں۔ رمضان میں جتنی چیزیں خرید و فروخت سے تعلق ہیں، کپڑے بنانے سے تعلق ہیں، گھریلو اشیاء، گھریلو راشن سامان، جو کچھ بازار جانے کی ضرورت ہے، جس چیز کے لیے آپ کو بازار جانے کی ضرورت ہے، خرید و فروخت کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، فرنیچر کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آج سے اس کی تیاری کر لیں تاکہ رمضان میں وقت ضائع نہ ہو۔ اپنی دنیاوی ساری ضرورت رمضان سے پہلے پوری کر لیں۔ ایک کام تو یہ کر لیں۔ دوسرا کام، رمضان سے کے لیے ابھی سے ہم اہتمام ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان آخرت کی تیاری میں گزرے گا، یہ رمضان آخرت کی تیاری میں گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور رمضان آخرت کی تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کی محنت کرنا، اچھی محفلوں میں آج سے بیٹھنا شروع کریں، نیک مجالس میں بیٹھیں، درس قرآن سنیں، نیک اعمال کریں تاکہ انسان تیاری کر لے رمضان کی۔ دیکھو میرے عزیز بھائیو، ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، جمعے سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقع ادا کرتے ہیں۔ یہ سنتیں اصل میں فرض کی تیاری ہوتی ہیں۔ سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرض کی تیاری ہوتی ہیں کہ فرض چونکہ ایک عظیم عبادت ہے تو پورا دن کام کاج میں مشغول رہے، دماغ اس میں لگا رہا، تو پہلے آ کر سنتیں ادا کی تاکہ تھوڑا ذہن متوجہ ہو جائے اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی آخرت کی طرف توجہ ہو جائے۔ پھر جب سنت ادا ہو گئی تو انشاءاللہ پھر فرض اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں گی، تیاری ہوتی۔ تو اب رمضان کی تیاری آج سے کریں، آج سے اچھی مجالس میں بیٹھیں، اچھے بیانات سنیں، نیک علماء کے بیانات سنیں، درس قرآن سنیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہمیں عادت ہو جائے۔ آج سے تلاوت قرآن کی عادت بنانا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں تلاوت کی توفیق ہو جائے۔ آج سے نفل عبادت کی کوشش شروع کر دیں تاکہ رمضان میں نفل پڑھنے کی شوق بڑھ جائے اور عادت بن جائے۔ آج سے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں، رمضان کی تیاری ہے۔ آج سے اعمال پہ لگ جائیں۔ کہتے ہیں پٹری پہ چڑھنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پٹری پہ چڑھانے کے لیے یہ نفس امارہ یہ پورا سال سرکشی میں عادی ہے، عبادت کا عادی نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان آنے کے بعد تیاری شروع کریں گے تو پھر اس طرح چلتے چلتے شیطان سستی میں ڈالے گا اور رمضان کا حصہ گزر جائے گا۔ آج اس کی تیاری شروع کر دیں۔ پہلی تیاری یہ ہے کہ ہم اچھے مجالس میں بیٹھیں، نیک اعمال کی اصلاح بیٹھیں۔ دوسری سب سے بڑی تیاری، اہم تیاری یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیو، آج سے ہم نماز تکبیر اڑا کے اہتمام کریں۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیو، حدیث میں آتا ہے جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، اس کو 2 پروانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جہنم سے برات کا اور دوسرا منافقت سے برات کا۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دیں۔ میرے جی بھائی اور کیا چاہیے؟ 2 چیزیں تو سب یہ مل گئی تو سب کو مل گیا۔ ان اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے یہ منافق نہیں ہے، یہ مومن ہے، کامل مومن ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ جہنم سے بری ہے، جہنم سے چھوٹ کر جنت میں چلا گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتنے خوش نصیب اللہ والے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بھر تک تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، زندگی بھر تک تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، ان کی سنت نوافل فوت نہیں ہوئے۔ میرے جی بھائیو، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا ہم اہتمام کر لیں۔
پھر رمضان تو ویسے رحمتوں کا مہینہ ہے، چند دن ابھی رمضان میں باقی ہیں، 5-6 دن پہلے ابھی باقی ہیں، آج 24 رمضان ہے، 5 دن باقی ہیں، 6 دن باقی ہیں، تو ایک مہینہ رمضان ہو گیا، 5 دن پہلے ہو گئے، 5 دن بعد میں، تو 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ 40 دن کے میں ارادہ کر لوں میں اور آپ کہ انشاءاللہ تکبیر اولیٰ سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اتنا عظیم وقت ہوتا ہے، ہم رمضان کے مبارک مہینے میں تکبیر اولیٰ کی پرواہ نہیں، مغرب کی نماز افطاری کی نظر ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز سحری کی نظر ہو جاتی ہے، سحری کھاتے کھاتے، پھر شام کو افطار پارٹیاں کرتے کرتے ہیں، افطار پارٹیاں ہو رہی، تکبیر اولیٰ غائب، افطاری کی تیاری ہونی ہے، گھر میں افطاریاں کھا رہے ہیں۔ بھائی میرا جی بھائیو، رمضان تو تزکیہ کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا، سنوارنے کا مہینہ ہے، آخرت کے اعتبار سے تزیین و آرائش کا مہینہ ہے، آخرت کے اعتبار سے تزیین و آرائش کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے۔ میرے جی بھائیو، تو آج سے میں اور آپ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک میں کتنی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ نمبر 3، رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ قرآن کریم میں نے جو آیت پڑھی، فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ کون سا رمضان کا مہینہ؟ بھائی یہ نہیں بتا رہا، رجب شعبان کے بعد آتا ہے، شوال سے پہلے آتا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، شہر رمضان الذی یاتی بعد شعبان الذی یاتی قبل شوال، رمضان کا وہ مہینہ شعبان کے بعد آتا ہے، رمضان کا وہ مہینہ شوال سے پہلے آتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کتنی شان ہے اللہ! رمضان کا مہینہ وہ عظیم و شان مہینہ ہے، وہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں ساری کائنات کی سب سے زیادہ مبارک کتاب، سب سے برکتوں والی کتاب، عظیم الشان کتاب، ساری روح زمین پر آسمان کے نیچے اس سے بڑھ کر نہ پہلے کوئی کتاب آئی نہ اور کتاب آئے گی، قرآن کریم اس رمضان مبارک میں اتارا گیا ہے۔ تو رمضان اور قرآن یہ لازم ملزوم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں سفارش کرنے والی ہیں، ایک صوم روزہ اور ایک قرآن، اور یہ ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے میری وجہ سے دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، بھوک اور پیاس برداشت کی، اے اللہ تو اگر یہ عبادت تیرے لیے تھی تو پھر یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں، تو پورا دن میرے لیے بھوکا رہا روزہ رکھنے کے لیے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ رات بھر میری تلاوت کرتا تھا، میرے لیے جاگتا تھا، تلاوت کرتا تھا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ میں اور آپ یہ بھی ارادہ کریں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر قرآن زبانی یاد کرنا۔ دیکھو دنیا کی کتنی چیزیں ہم زبانی یاد کر لیتے ہیں، نظمیں یاد کر لیتے ہیں، تقاریر یاد کر لیتے ہیں، باتیں یاد کر لیتے ہیں، اشعار یاد کر لیتے ہیں۔ میرے جی بھائیو، اس کائنات میں سب سے زیادہ بابرکت وہ چیز جو یاد کرنے کے لائق ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جو انسان سینے محفوظ کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اس سینہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو یار ہم دنیا میں چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں، اشعار یاد کرتے ہیں، ہم قرآن کیوں نہ یاد کریں؟ کتنے لوگ ہیں 50-60 سال زندگی گزر گئی، ان کو قل واللہ کے سوا کچھ نہیں آتا، اور قل واللہ بھی صحیح نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی، ہا کی ادائیگی صحیح نہیں، سا کی ادائیگی صحیح نہیں، صاد کی ادائیگی صحیح نہیں، طا کی ادائیگی صحیح نہیں، غات و ضاد میں فرق نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں کی پابندی تو نہیں قرآن پڑھنے پر یار، اتنی زندگی آدمی دن میں ایک آیت یاد کر لے، ایک آیت، بھائی سال میں 360 آیتیں یاد ہو جائیں گی، آدھی آیت یاد کر لے بھائی۔ تو ہم اس کی عادت کیوں نہیں بناتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں بھائی، کسی کو 5 صورتیں یاد ہیں 10 یاد کر لیں، 10 یاد ہیں 20 یاد کر لیں،
20 یاد 50 یاد کر لیں. اور یہ تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید یا تو پورے حافظ بنیں گے یا کچھ بھی نہیں پڑھنا بھائی. یہ کیوں نہیں ہے نظم ہمارے ہاں کہ بھائی یہ 5 پاروں کا حافظ ہے، یہ 6 پاروں کا حافظ ہے، یہ 10 پاروں کا حافظ ہے، یہ 3 پاروں کا حافظ ہے، یہ 2 پاروں کا حافظ ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں قرآن سے لگاؤ نہیں ہے. قرآن کو ہم نے عظیم کتاب سمجھا نہیں، قرآن کی طرف ہم نے دل نہیں لگایا. بھائی آپ حافظ نہیں ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں پابندی کوئی نہیں ہے. ہر شخص ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے صورتیں پڑھتا رہوں گا، یاد کرتا رہوں گا، ایک ہی آیت یاد کروں گا. ایک مہینے میں اگر روزانہ ایک آیت یاد کرے تو 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی. 30 آیتیں. سورہ ملک تبارک اللہ کی 30 آیتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک انسان کے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اس کی محافظ بنے گی، قبر میں اس کی چوکیداری کرے گی سورہ ملک. جو شخص سورہ ملک کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما دیں گے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. میرے عزیز بھائیو، سارے قرآن کا حافظ ہونا الگ بات ہے، لیکن 2 پاروں کا حافظ ہونا کوئی منع نہیں ہے، 1 پارے کا حافظ ہونا منع نہیں، 3 پاروں کا حافظ ہونا منع نہیں ہے. انسان پھر مختلف صورتیں، سورہ رحمان یاد ہو، سورہ یاسین یاد ہو، سورہ کہف یاد ہو، اور قرآن کے بہت ساری صورتیں ہیں، انسان کو یاد کرتا رہے. تو ایک میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں میرے عزیز بھائیو کہ رمضان میں قرآن انشاءاللہ یاد کرنا ہے. ایک آیت یاد کرنے کی عادت شروع کر دیں. رمضان میں 30 رمضان تک 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور قرآن کا یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. یہ سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اہل علم ہے. فرمایا بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں یہ واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم عطا فرمایا گیا. دنیا میں مختلف ڈگریاں مختلف لوگ دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کو اہل علم اللہ کا عرش سے اس کو ڈگری دے رہے کہ یہ علم والا ہے، یہ علم والا ہے. دوسرے نمبر پر میرے عزیز بھائیو، میں اور آپ کو بھی کہیں قرآن کریم ناظرہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم ناظرہ پڑھیں. دیکھیں عام دنوں میں قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حروف ہیں. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یہ الف لام میم نہیں بلکہ علم ہے. علم تر کیف، آ ایک حرف ہے، لا دوسرا حرف ہے اور میم دوسرا الگ حرف ہے. تو علم میں 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم یہ تو الگ الگ 3 حروف. الف میں 3 حروف ہیں، حمزہ پھر لام پھر فا. میم یا میم، الف اور لام الف میم یہ الگ ہے. تو الف لام میم پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں. پھر میں عزیز بھائی رمضان مبارک میں ابھی بتایا کہ ہر نفلی کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفلی کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اب کتنی نیکیاں ملیں گی اس کا کوئی حساب نہیں. ہماری دنیا کے سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ کریں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر دے کے آئیں گے. تو میں عزیز بھائیو، میں اور آپ ارادہ کریں کہ اس رمضان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے جتنا ممکن ہے. ناظرہ پڑھا ہوا ہے، 1 پارہ روزانہ پڑھ لے بھائی، 1 پارہ کم از کم 30 دنوں میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا. کتنے اللہ والے ایسے لوگ ہیں، بلکہ عورتوں کے واقعات آتے ہیں کہ رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے ہیں، 20 قرآن ختم کرتے ہیں، پورے مہینے میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں. ایسے بھی واقعات آتے ہیں. ہمارا اکابرین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 قرآن دن میں 1 قرآن رات میں ختم کرتے تھے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، حافظ قرآن کر سکتا ہے. ہمارے ایک ادارے میں ماشاءاللہ بچوں کو صبح سے بٹھا کر شام تک قرآن پڑھنے کی مشق کروائے گی، سال بھر میں 1 دفعہ طبیعت کے لیے کروایا جاتا ہے. ایک منصب کی بات ہے. تو ہمارے بچے ہیں، عزیز ہیں ہمارے، بلکہ میرے بھتیجے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے
8 گھنٹے 50 منٹ میں قرآن ختم کر لیا، 8 گھنٹے 50 منٹ میں قرآن ختم کر لیا، 10 منٹ کم 9 گھنٹوں میں قرآن ختم کر لیا الحمدللہ۔ جب پڑھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے ماہر ہیں، دین میں کیوں ماہر نہیں ہیں؟ تو اس کا بھی میرے عزیز بھائیو اہتمام کریں۔ اور اسی طرح پھر اہم چیز رمضان کے روزے ہیں۔ روزے تو سب سے اہم چیز ہے، یہ تو رمضان کا مہینہ آیا ہے روزوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کرا دیے ہیں، اور یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ میں اور آپ یہ بھی ارادہ کر لیں کہ رمضان کے روزے ہر حال میں ہم رکھیں۔ بھائی ایسا موسم، سردی کا موسم ہے، چھوٹے دن ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پیاس بھوک نہیں، ہمیں تو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جون جولائی کے روزے تب بھی رکھیں انشاءاللہ، اور رکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو لوگ جن پر جون جولائی کے مہینے میں رمضان آئے رکھیں الحمدللہ، ہم سب نے رکھیں، اور انشاءاللہ جب آئیں گے زندگی ہوئی تو پھر بھی رکھیں گے۔ لیکن اب تو بہت آسان ہے، اس پر کچھ سردیوں کے روزے ہیں تو میں اور آپ اس کا اہتمام کریں، سردیوں کے روزے رکھنے کے، روزہ کوئی نہ چھوٹے، اور یہ بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں تراویح کی نماز اہتمام سے پڑھنی ہے، کوئی ایک رکعت تراویح چھوٹ نہ جائے، قرآن کے کوئی حرف چھوٹ نہ جائے اہتمام سے۔ لیکن سنت موقدہ جو ہے نا، موقدہ، ان میں سب سے زیادہ موقد سنت علماء فرماتے ہیں فجر کی سنتیں اور تراویح کی نمازیں۔ فجر کی نماز میں سنت موقدہ میں بھی سب سے زیادہ اہم ہے، جیسے زور سے پہلے 4 سنت موقدہ ہیں نا، یا بعد میں بھی 2 سنت موقدہ ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، لیکن ان سنت موقدہ میں سے فجر کی جو سنت موقدہ وہ سب سے اہم ہے، اور تراویح کی نماز بھی سنت موقدہ ہیں۔ تو میں اور آپ اس کا خوب اہتمام کریں کہ رمضان میں کوئی تراویح نہ چھوٹے، یہ نہیں کہ 3 روزہ ختم کر دیا، 10 روزہ ختم کر دیا، 15 روزہ ختم کر دیا اور پھر فارغ۔ کوشش کریں لمبا قرآن سننے کے لیے، اور طویل قرآن جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، پھر آدمی فارغ ہوتا ہے، سستی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو خوب اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، تلاوت و ذکر کی توفیق عطا فرمائیں، کوئی ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔